Assalamu alaikum. Hello and welcome to the Mansuri Show. I'm your host Arif Zaffar Mansuri, and today I am in Islamabad. I'm here to attend the Overseas Pakistanis Convention, which was held from April 13th to April 15th. This was a really remarkable event. For the first time, the government of Pakistan had invited almost 1,200 overseas Pakistanis from some 80 countries around the world to come to Islamabad and meet with the high-level government officials, including the Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shehbaz Sharif, and the ministers, Minister of Overseas Pakistani, which is, of course, Mr. Chaudhry Saleh Hussain, and also the chairman of OPF, or the Overseas Pakistani Foundation, Janab Sayyid Qamar Raza Sahab. And it was a really remarkable event. It was a remarkable convention. This 3-day convention started on April 13th. The day one was, the delegates, the overseas Pakistanis, were taken to Lok Virsa, which is a museum which has displays of Pakistan's art, culture, and history. It was an incredible, tour of the museum. And the following day, the next day, was speeches. The day started with the speeches from several delegates from Pakistan. Then there were 12 ambassadors of Pakistan who had come from different countries. 3 of them spoke at that occasion, especially the crowd loved the speeches, especially the speech by Mr. Ali Javed, who is the ambassador of Pakistan to Italy, who presented a lot of the solutions to the problems that overseas Pakistanis have. Subsequent to that, the highlight of the event was the speech by Chaudhry Saleh Hussain, who is of course, the Federal Minister of Overseas Pakistanis and Human Resource Development, Ministry of Pakistan. His speech was very, enlightening and very motivational. Was very well received. And then the chairman of Overseas Pakistani Foundation, Janab Sayyid Qamar Raza, spoke, and he laid out, the vision of the government. He informed the crowd that there is a plan that they put together, which is 14 points. And that 14-point program, the Prime Minister has assigned a very high-level committee to review and implement that plan, the 14-point plan. And this is being headed by the Deputy Prime Minister of Pakistan, Muhammad Ishaq Dar Sahab. The vision of the government as to the overseas Pakistanis was discussed, and it was very well received. In the evening, there was a mushaira, incredible mushaira of some of the best shires from all over Pakistan were in attendance, and then there was a dinner. Now the next day, the third and the last day, it was some of the delegates from all over the world that had come. They spoke. The notable ones, of course, Sajid Tarar Sahab from United States, Naveed Sherwani Sahab, Shahid Ahmad Khan Sahab, and several other, very prominent, Javed Tahir Sahab from Houston. There were several very prominent and very well-known overseas Pakistanis who spoke at that occasion. And then there was the speech by the Chief of Army Staff, General Asif Munir Sahab, and then the speech by, Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab. Mia Mohammad Shehbaz Sahab approved or announced several things that the government of Pakistan is going to do or is doing for the overseas Pakistanis. These were the demands, or the what the overseas Pakistanis were requesting of the government for a long time. One of the such thing was an establishment of courts for taking care of the disputes that the overseas Pakistanis have. There are lots of problems as far as regarding the real estate investments and Qabza group and this and that. So this announcement was very well received, that the government of Pakistan is establishing these courts for
handling the disputes of overseas Pakistanis. In Islamabad, they are already established, and in the rest of the country, they would be established within the 60 to 90 days. And then there were several other very promising, promises that Prime Minister made, including quotas for the overseas Pakistanis' children, then the housing scheme, and there was a lot of, really great, initiatives that Prime Minister announced, which were very well received. But the highlight of that event was the speech by the Chief of Army Staff, General Asim Munir Sahab. His speech was really, really very well received. He received a standing ovation after every other sentence. There were, about 1,200 delegates that have come to Islamabad to attend this event, and the atmosphere was, full of patriotism, jubilance, and incredible, pride. So that was very well received. The event ended with a dinner for all the delegates at the Prime Minister House, which was again a really great thing. This was a really great event. This is the first step. This is the first time this was done, that the overseas Pakistanis were invited. I'm also very fortunate. I feel very honored and fortunate to have been invited to this event. There are about 12 million Pakistanis all over the world, and some 160 countries. There is a very large diaspora overseas, which are really truly an asset for Pakistan. So there is no bigger supporter and ambassador of Pakistan than its global citizens, and this was a very a positive step towards improvement in connecting with this diaspora and getting them involved. Traditionally, the overseas diaspora has been, the relationship with the overseas Pakistanis has been more of a transactional nature, where Pakistan is very happy to receive the remittances, but then when it comes to solving the problems or issues that the overseas Pakistanis have, there has been the action is lacking. Also, Pakistanis overseas feel that, hey, we our remittances are welcomed, but we are not. We don't have any place on the table, so we are appreciated, but to the extent that we send the money, but we are not made a part of this system. We are Pakistani. We don't have the rights to vote, and our pleas are ignored. So this was the first time that the Pakistanis overseas felt that there is a change in the policies, and there is a vision to engage the Pakistani American, the overseas Pakistanis, which was a really, really great step. Throughout this event, we recorded the impressions of delegates who had come from all over the world. So we would now like to show you some of these, clips that, the impressions that we recorded of the overseas delegates. So please watch this. I'm very glad and pleased कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट किया है इस प्रोग्राम को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए. तो उन्होंने हमें फॉर्मली इनवाइट किया है. आज हम आए हुए हैं. बड़ा कल्चरेटिव, बहुत अच्छा रिसेप्शन था यहाँ पे. एज ऑफ नाउ हमें पूरा एजेंडा नहीं मालूम, बट जिस तरह की अरेंजमेंट्स हुई हैं अभी तक, वेयर आर ग्रीटिंग्स वर कंसर्न, जब हम आए हमें बहुत अच्छी तरह वेलकम किया गया. एंड उसके बाद पूरा हमारे ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ख्याल रखा गया. आज इस खूबसूरत इवनिंग का एंड इस म्यूज़ियम में हमें घुमाया गया इस्लामाबाद के अंदर. सो आई फील इट इज़ रियली रियली गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रोग्राम. इट्स वे टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कि एक जो कॉज समझ में आ रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज शुड कंट्रीब्यूट इनटू पाकिस्तान सिस्टम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स अप टिल नाउ व्हाट आई
ہیو سین آئی فیل بہت اچھے انتظام ہیں. اینڈ میں ایئر وائی کا بھی شکریہ کرتا ہوں, خاص طور پہ منصوری صاحب کا, کہ وہ اس پروگرام کو کور بھی کر رہے ہیں, اس کا حصہ بھی ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ مائی کامنٹس. بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ اوورسیز کو پاکستان میں بلا کے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز جو ہے ان سے متعارف کرایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے ایک تو یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ سے اپنی روٹس کے ساتھ تو جڑے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی جب اپرچونیٹی ہوتی ہے وی کین فور سی لاٹس آف آپشنس, کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کنٹری کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, ہم اس کا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے یا اپنے کنٹری کے اندر انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کر سکتے ہیں. سو یہی پرپز ہے آئی گیس. اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ از ون آف دا بگیسٹ تھنگ کین کم آؤٹ آف اٹ. یقیناً اوورسیز کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اس تاریخ میں اوورسیز کے لیے کنونشن کا آغاز کیا ہے, جس میں اوورسیز کے مسائل, ان کے دیگر تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کولیبریشن اور ان مسائل کو کیسے ان کی تدبیر کی جائے, ان کو کیسے سم اپ کیا جائے, اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے, جس سے نہ صرف ان کا اوورسیز میں اعتماد بحال ہوگا بلکہ اوورسیز جو ہمیشہ معیشت میں بیک بون بھی کی حیثیت رکھتے ہیں, انشاءاللہ وہ یہاں آئیں گے, اپنی انویسٹمنٹ کریں گے اپنے دیش میں, اور اس سے پاکستان کی بھی ترقی ہوگی اور ان کو ذاتی طور پر بھی فائدہ ہوگا. جو آج کا دن تھا, آج کا کنونشن, جس طرح آرمی چیف صاحب نے پورا بریف کیا ہے ہر لحاظ سے, اور پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہماری سہولیات کے حوالے سے جو پیکج کا اعلان کیا, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے, کسی ریاست نے اس طرح اوورسیز کو اون کیا. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے, خوشی کا مقام ہے. یہ جو کنونشن ہے اوورسیز کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی بزنس مینس وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. اس سے جو انٹیپڈ پاکستان کی پوٹینشیل ہے, جو ہمارے پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں, اور یہ اب تقریباً بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, جس میں 10 ملین سے زیادہ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی گریٹ پوٹینشیل ہے. گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے کہ اس دفعہ انہوں نے اوورسیز کو بھی اپنی پالیسیز میں شامل کیا ہے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. وقت آ گئے آپ اپنے ملک میں واپس آئیں, انویسٹ کریں. پاکستان کی جو کمیونٹی ملک سے باہر ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے ممالک کون سے کتنی ترقی کر گئے ہیں, وہ بھی ایک مشعل راہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پالیسیاں ہمیشہ گورنمنٹ بناتی ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائے اور لوگ اس میں رول ادا کریں. کافی اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, اور میرا تو یہی مشورہ ہے کہ یہ اس کو ریپیٹڈ کرتے رہیں تاکہ ملک میں جو پاکستانی اوورسیز پہ ہیں وہ آتے رہیں پاکستان, ریلیشن شپ ہمیشہ بحال رہے, چلتا رہے. حکومت نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمارے مسائل کے اوپر انہیں ہمیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی, اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم اپنے مسائل کو حکومت کے روبرو جو ہے وہ پیش کر سکے, اور اس کو جس توجہ سے یہاں پہ سنا گیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اور آج کنونشن میں آرمی چیف صاحب کا جو خطاب تھا وہ انتہائی شاندار تھا. انہوں نے در حقیقت آج وہاں پہ میلہ لوٹا, اوورسیز پاکستانیوں کے جو دل ہیں انہوں نے جیت لیے. انشاءاللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں بھی اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بلا کر ان کے مسائل کے اوپر جو ہے انہیں ان سے رائے طلب کی جائے گی یا انہیں اعتماد میں لیا جائے گا. I really appreciate the OPF initiative, and I really like the Pakistan government, how they introduced us, how they brought us here together in under one umbrella, and we are happy to invest in future in Pakistan. آج کی اس تقریب میں خاص طور سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا جو فوکس تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے جو انٹرنیشنل ہمارے سفیر بنا کے, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے سولجرز ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے جوش و ولولہ دلایا اور جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو پازیٹیو پورٹری کیا اور تمام دنیا سے آئے ہوئے پاکستانیوں کو ایک میسج کنوے کیا جس کی بہت سخت اس ٹائم ضرورت ہے. ہم اداروں کے خلاف بات کرنے کے بجائے اداروں کے ساتھ مل کے چلیں, اپنے اداروں کو مضبوط کریں. یہی آج آرمی چیف کا میسج تھا. بہت پازیٹیو آج کا ایک کنونشن تھا. پوری دنیا سے 1100 سے اوپر پاکستانی آئے ہوئے تھے اور بڑے جوش و ولولے کے ساتھ اور پازیٹیو امیج کے ساتھ آئے ہیں. اور یہ 1100 پاکستانی آئی ایم شیور اس سے زیادہ لوگ ہیں کیونکہ فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں سب کی,
تو یہ جب پوری دنیا میں واپس جائیں گے تو پاکستان کی امیج بلڈنگ میں اور سافٹ امیج بلڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. اس طرح کے کنونشنز ہر سال ہونے چاہیے, بلکہ سال میں 2-3 دفعہ ہونے چاہیے. آج جو ہے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے سارے پاکستانی مطلب قریباً 76 ممالک سے یہاں اٹینڈ کر رہے ہیں, اور 500 لوگوں کا انویٹیشن تھا, پر قریباً 1200 سے زائد لوگوں نے اس میں شرکت کی. تو وی کین آل امیجن کہ کتنی انتھوزیاسٹک اور کتنے پیشنیٹ ہیں اپنے ملک کے لیے. اور آج کی تقریب میں جبکہ چیف صاحب نے جو تقریر کی, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر, اور پھر اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے تقریر کی, خاص کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عاصم منیر صاحب نے جس طرح سے جس جوش ولولے کے ساتھ انہوں نے تقریر کی, اور جس طرح سے انہوں نے دشمن کے جو ارادوں کو انہوں نے ناکام بنانے کا پورا انہوں نے پلان دیا, وہ اتنا زبردست تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ اور بھی جوش میں آ گئے. جتنے لوگ تھے, ہال مسلسل گونج رہا تھا نعروں سے, بار بار جو ہے تالیاں بج رہی تھیں, لوگ اٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. تو میں بہت خوش ہوں, اور مجھے کہ میں الحمدللہ کہ میں نے اس چیز کا فیصلہ کرا کہ میں یہاں آؤں اور یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان کو ایکسپیرینس کروں. یہ جو بھی او پی ایف نے ایک بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے, جس کو کہ چیف نے, ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے, اینڈ پی ایم شہباز شریف نے, بہت اچھا کام رہا اور بہت اچھی ان کی پروگرس رہی پوری ٹیم کی, جس میں مین جو ہے وہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی ٹیم تھی اینڈ پاکستان آرمی تھی. یہی 2 ہوسٹ تھے اس پروگرام کے, اور تقریباً کوئی 1500 اوورسیز آل اوور دا ورلڈ فلائی کر کے پاکستان آئے. بہت اچھا انتظامات تھا ادھر, ہمیں ایئرپورٹ پہ کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوئی, سیکیورٹیز کے کوئی ایشوز نہیں, ہوٹل ارینجمنٹس بہت اچھے تھے. اور پھر بعد میں جو کنونشن کے جو 3 دن کا پروگرام تھا, ایوری تھنگ واز ویری ویل ارینجڈ, اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا رہے گا اور ہم لوگ واپس آئیں گے اس ملک میں, اور آ کے اس ملک کی ترقی میں اپنا جتنا حصہ ہو سکتا ہے وہ ڈالیں گے. اٹ واز گریٹ ایکسپیرینس انڈیڈ. یہ او پی ایف کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کہ جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے اسلام آباد میں اکٹھا کیا اور ان کو وزیر اعظم اور آرمی چیف سے اور باقی وزراء سے جو ہے وہ ملوایا. دیکھیں یہ پروگرام جو ہے, اس میں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً 250-300 بندہ آئے گا, but unexpectedly over 1500 people participated in this convention. تو یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کے لیے, افواج پاکستان کے لیے ایک بڑی سالڈ ایک پروف ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے فرملی اسٹینڈ کر رہے ہیں ود دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ود دا پاکستان آرمی. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا ایونٹ تھا. اس طرح کے ایونٹ اور بھی ہونے چاہیے. تو جو اس میں کوئی اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی رہ بھی گئی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بہتر ہوگی. تو میں بڑی یہ امید لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے, اس کو سلامت رکھے, اور پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ بنانے کے لیے ہم اپنی ساری خدمات دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. دیکھیں ملک ہے تو ہماری پہچان ہے, ہم اس ملک کی سلامتی پہ, اس ملک کی کسی بھی اس چیز میں کمپرومائز نہیں کر سکتے جس سے ہمارا ملک کمزور ہو. تو ہم ملک کے لیے ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے, جو اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے لیے پارٹیز کو چھوڑ کے, وہ ہے ریمیٹنس کی اور انٹرنیشنل انویسٹر کی. اگر انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا, ریمیٹنس آئے گی, تو پاکستان ترقی کرے گا. اور دس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی ول ریکویسٹ ایوری سنگل پرسن ہو از لیونگ ابراڈ, پلیز اس میں کنٹریبیوٹ کریں. یہ مت سوچیں کہ آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, کس ڈسٹرکٹ سے, کس صوبے سے, کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس بھیجیں, اور جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے اس کو لائیں. آپ خود یہاں پہ انویسٹ کریں. اس قسم کا کنونشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اشد ضرورت تھی. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں دیر ہے درست ہے. یہ جو کنونشن ہو رہا ہے اس میں تھرو دی ورلڈ تقریباً 76 کنٹری سے اوورسیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, اور تمام اوورسیز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں آئی ہوئی ہیں, سب کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے,
پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو. میں نواز شریف کا، شہباز شریف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اوورسیز کو عزت دی، اور عاصم منیر صاحب نے بہت عزت دی اور اوورسیز کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، سب بندوبست کیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہ جو اوورسیز پاکستانی کنونشن ہو رہا ہے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے، جس کو شروع کیا جناب قمر رضا سید صاحب نے اور افضل بھٹی صاحب نے، اور اس وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کو لے کے وہ آگے چلے، اور آج دنیا بھر سے انہوں نے اوورسیز کو اکٹھا کیا، جس کا مقصد پاکستان کا تشخص اجاگر کرنا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، پاکستان کا نام بلند کرنا ہے. اور یہ وہ ٹریمنڈس ایک کوشش ہے، ایک ٹریمنڈس اچیومنٹ ہے جو اس موجودہ حکومت نے کی، جس سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. I think this is a great initiative by the government of Pakistan, where they are bringing leading overseas Pakistanis from all over the world to play a pivotal role in the growth and prosperity of the country. I think it is a great opportunity because all these people coming from all over the world have their experiences, skills, and I think if we all add value, I think we can build the momentum to take Pakistan to new heights of success and prosperity. ہم نے جو سوچی ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ جی اوورسیز کے جو مسائل ہیں، اور اس پہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے پیسے نہیں چاہیے، صرف حکومت پاکستان کی توجہ چاہیے. اگر یہ مخلصی سے توجہ دیں، I will be very brief because میری کوشش ہے کہ ہم آنریبل پرائم منسٹر کو سنیں اور ہم اپنے سپاہ سالار کو سنیں، اور سپاہ سالار کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سارا انتظام ہوا ہے ان کی مدد اور ان کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں تھا. ان کے بھی آپ دل کے بہت قریب ہیں. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے آپ کو اپنے دل میں بیان کیا اور اپنے سر کا تاج سمجھا. I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. ہمارے beloved جو overseas ہیں, because آپ ایک different تہذیب میں رہتے ہیں, don't you ever forget that you belong to a superior ideology. A superior culture. بجا طور پر آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، اور ہم آپ کی جتنی بھی پذیرائی کریں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، وہ کم ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اربوں ڈالر بھجوا رہے ہیں، وہ آپ یقیناً اپنی محنت، امانت اور دیانت سے بھیج رہے ہیں. اور پاکستان کو جو اس وقت فارن ایکسچینج کا جو ایک چیلنج ہے، اس کو گیپ کو مکمل کرنے میں آپ کی بے پناہ کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو آپ نے نیک نامی کمائی ہے، باخدا پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. So, ladies and gentlemen, you just watched our coverage of the Overseas Pakistanis Convention. Hope you liked it. Hope that gave you some more confidence in Pakistan and its ability to really help and offer some meaningful resolution to the issues of overseas Pakistanis. Was this a perfect convention? No, by no means it was perfect. But this was the first attempt. There were things that were, there was delegates who were not happy with the assignment of the hotels. The food was not great.
There was, several complaints like that, but overall, majority of the delegates were very happy. They felt appreciated. They felt that the government of Pakistan has finally, put their action where the words are. So thank you for watching. Please keep watching the Mansuri Show. Keep listening to the Mansuri Review, and keep reading our newspapers, Pakistan Link and Urdu Link. And please stay connected with Pakistan. Khuda Hafiz. Parents, show your love with Tahir Halal Kids multivitamin gummies, made in the USA and certified halal. Delicious and packed with essential vitamins, these gummies keep your little ones healthy, happy, and full of energy. No fuss, just fun, because good health should taste great. Tahir Halal. Love, nutrition, and care in every bite. Tahir Products. आपके खानदान की सेहत के लिए बेहतरीन हलाल विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, खालिस, मियारी और फखर के साथ अमेरिका में तैयार करदा. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.